صفحہ نمبر 373 سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقین، والخامسة ان لعنة الله علیہ ان كان من الكاذبین، ويدرأ ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہوں، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے اس الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو۔ اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ التفات فرمانے والا اور حکیم ہے، تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا۔ یہ آیات کریمہ جو ہیں حد قذف کے ساتھ بیان کی جا رہی ہیں کہ جب حد قذف کا حکم نازل ہوا تو لوگوں میں یہ چرچا اور سوال پیدا ہوا کہ غیر مرد اور عورت کی بدچلنی دیکھ کر انسان برداشت کر سکتا ہے، صبر کر سکتا ہے، گواہ موجود نہ ہو تو زبان پہ تالا چڑھا لے اور خاموش ہو کر اس معاملے کو نظر انداز کر دے۔ لیکن اگر اتفاقیہ ایسا ہو کہ خود اپنی بیوی کی بدچلنی پر نگاہ پڑ جائے تو ایسے وقت میں کیا کریں؟ کیونکہ یہ تو معاملہ 24 گھنٹے کا ہے۔ اس طرح کی بات اگر دیکھے تو کیا کرے؟ اس شخص کو جو مبتلا ہے اگر قتل کر دیتا ہے تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس قتل کی سزا میں یہ خود قتل کر دیا جائے، اور اگر اس صورتحال میں جو دوسرا نصاب ہے شہادت کا کہ 4 گواہ پیش کیے جائیں، تو اس حالت میں وہ گواہ ڈھونڈنے کہاں جائے گا کہ 4 گواہوں کو جب تک اکٹھا کرے گا تب تک مجرم تو ٹھہرا رہے گا نہیں، فرار ہو جائے گا۔ تو یہ کشمکش کی صورتحال کہ آخر صبر کرے تو کیسے کرے؟ اگر اس بیوی کو طلاق دے کر رخصت تو کر سکتا ہے، مگر اس سلسلے میں اور اس کی جو ذمہ داریاں اور اس کے اوپر جو بوجھ آئے گا کہ مالی بوجھ آئے گا، اور اسی طرح اخلاقی سزا بھی اس کو ملے گی، اور خاص طور پہ ایسا کچھ ہوا ہے تو جو آشنا ہے اسے کوئی سزا نہ ملے۔ پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس بد کرداری کے نتیجے میں حمل ٹھہر جائے
تو اس کا وہ بچہ اس کے الگ گلے پڑے گا۔ تو اس طرح کے سوالات پیدا ہوئے۔ جی آواز پہنچ رہی ہے؟ آواز پہنچ رہی ہے؟ الحمد للہ پہنچ رہی ہے حضرت۔ تو اب ایسے سوالات لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوئے، اور سب سے پہلے سیدنا سعد ابن عبادہ نے ایک فرضی سوال کی حیثیت میں پیش کیا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ خدا نخواستہ اپنے گھر میں یہ معاملہ دیکھوں تو گواہوں کی تلاش میں کیسے جاؤں گا، بلکہ تلوار سے اسی وقت اس شخص کا معاملہ تمام کر دوں گا۔ لیکن ابھی انہوں نے ایک فرضی سوال تیار کیا اور اپنے طور پہ سوچا، اور اسی دوران کچھ مقدمات عملی طور پہ پیش آ گئے، جن میں شوہروں کی طرف نے اپنی آنکھوں سے یہ معاملہ دیکھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فدا و ابی و امی کی خدمت میں یہ شکایات لے گئے۔ ایک طرف عبداللہ ابن مسعود اور ابن عمر کی روایات اس طرح ہیں کہ انصار میں ایک شخص، بعض حضرات نے ان کا نام اویمر عجلانی بیان کیا ہے، کہ وہ حاضر ہوئے اور فرمائے، کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اگر ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو پائے اور منہ سے بات نکالے تو ظاہر ہے کہ آپ قانون شریعت کے مطابق اس پہ حد قذف جاری کر دیں گے، اور اگر وہ مجرم کو قتل کر دے تو آپ قانون شریعت کے مطابق قصاص میں اسے قتل کر دیں گے۔ اب اگر وہ شخص خاموش رہتا ہے، غیظ میں غضب میں مبتلا رہے، تو آخر وہ کرے تو کیا کرے؟ اس کی زندگی اجیرن بن جائے گی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ خدایا اس مسئلے کا فیصلہ نازل فرما۔ تو ابن مشورہ عباس اگر جواب دیتے ہیں کیا بولے نہیں؟ مشورہ اگر جواب دیتے ہوں گے تب نے کیا بولے نہیں؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس سلسلے میں روایت موجود ہے کہ ہلال ابن امیہ وہ آئے اور انہوں نے اپنے گھر کا معاملہ پیش کیا، اپنی بیوی کا معاملہ پیش کیا، اور انہوں نے بتایا کہ میں نے بچشم خود ملوث دیکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ثبوت پیش کیجئے، ثبوت پیش نہیں کریں گے تو آپ پہ حد قذف جاری کریں گے۔ اب صحابہ میں اس فیصلے کو سن کر بے چینی سی پھیل گئی، اور ہلال نے کہا، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں بالکل صحیح واقعہ عرض کر رہا ہوں، جسے میری آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس معاملے میں ایسا حکم نازل فرمائے گا جو میری پیٹھ بچا دے گا، یعنی حد قذف کے جاری ہونے سے میں بچ جاؤں گا، کیونکہ معاملہ سچا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ یہ یقین تھا ان صحابہ کرام کا۔ یہ جب واقعہ پیش آیا تو اس پہ یہ آیات نازل ہوئی جو تلاوت کی گئی۔ اب اس سلسلے میں دیکھیے، تصفیہ کا طریقہ جو تجویز کیا گیا ہے وہ اسلامی قانون کی اصطلاح میں لعان کہا جاتا ہے۔ آپ نے کتاب اللعان فقہ کی مختلف کتابوں میں پڑھا ہے۔ لعان اس
پورے مفہوم کو ادا کرتا ہے، یہ اصطلاحی لفظ ہے۔ اور اس حکم کے آنے کے بعد پھر جو مقدمات آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق فیصلہ فرمایا ہے، اور یہ تمام تفصیلات احادیث اور فقہ کی کتابوں میں سارے قوانین اور ضابطے کی شکل میں موجود ہے۔ اور یہاں ہوا یہ کہ ابن امیہ جو ہیں کہ مقدمے کی جو تفصیلات آپ کی حدیث کی کتابوں میں اور تفسیر کی کتابوں میں ابن عباس اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کی گئی ہیں، ان میں یہ خلاصہ بیان کیا گیا کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہلال اور ان کی محترمہ ان کی بیوی دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق ان کو پہلے تلقین کیا کہ خوب سمجھ لو، آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے زیادہ سخت ہے۔ انہیں باقاعدہ سمجھایا تو ہلال نے صاف طور پہ کہا کہ میری طرف سے جو الزام لگایا گیا ہے وہ بالکل درست ہے۔ اس کے مقابلے میں ان کی بیوی نے کہا کہ نہیں نہیں، صریح جھوٹ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ابھی یہ معاملہ ہے، صورتحال نازک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر ایسی بات ہے تو ان دونوں میں ملاعنت کرائی جائے گی، یعنی لعان کا عمل جاری کیا جائے گا۔ اور ایسے میں ہلال نے اور قرآن کے مطابق انہوں نے قسمیں کھانی شروع کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے، پھر کیا تم میں سے کوئی توبہ کرے گا؟ اور اس کے بعد پانچویں قسم سے پہلے تمام لوگوں نے ہلال سے کہا کہ بھائی دیکھو، اللہ سے ڈرو، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہہ کر پانچویں قسم بھی ہلال نے کھا لی، اور پھر ان کی بیوی اٹھیں اور انہوں نے بھی قسمیں کھانی شروع کی۔ پانچویں قسم سے پہلے بھی انہیں بھی سمجھایا گیا کہ خدا سے ڈرو، آخرت کے عذاب کی بنسبت دنیا کا عذاب برداشت کر لینا آسان ہے۔ اور آخری قسم کہ تجھ پر عذاب الہی کو واجب کر دے گی، یاد رکھو۔ یہ سن کر وہ کچھ دیر رکی، جھجکی، لیکن لوگوں نے سمجھا اس سے جب رکی اور جھجکی کہ شاید یہ اپنے جرم کا اعتراف کر رہی ہیں، لیکن پھر وہ کہنے لگی کہ میں ہمیشہ کے لیے اپنے قبیلے کو، اپنے خاندان کو ہمیشہ کے لیے میں رسوا نہیں کروں گی۔ اور اس طرح انہوں نے پانچویں قسم بھی کھا گئی۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان فقہی اعتبار سے جو اصطلاح ہے تفریق کرا دی، اور یہ فیصلہ فرمایا کہ ان کا جو بچہ ہوگا وہ ماں کی طرف منسوب کیا جائے گا، باپ کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جائے گی، اور ایسی صورت میں کسی کو بچے کو برا بھلا کہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہوگا، اور جو ایسا کرے گا وہ حد قذف کا مستحق ہوگا۔ اب زمانے عدت کے سکون جو ہے نفقہ اور سکونت کا ہلال پہ کوئی حق حاصل نہیں، اس لیے کہ یہ نہ تو طلاق یا وفات کے بغیر شوہر سے جدا کی جا رہی ہے،
यानी आम तौर पर जो जुदाईगी होती है मियाँ बीवी में, या तो वफात के ज़रिए होती है या तलाक के ज़रिए होती है। इन दोनों सूरतों में इद्दत के अहकाम बयान किए गए हैं। लेकिन ये लिआन की सूरत में जो तफरीक होती है, इसका नाम ही तफरीक है, न तलाक है न वफात है, बल्कि ये तफरीक है, तो इद्दत भी वाजिब नहीं। और ये भी कहते हैं कि फिर जो सूरत हाल थी कि वज़े हमल के बाद देखा गया कि जिस शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था वो बच्चा उसके मुशाबह था, और इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि अगर किताबुल्लाह के ये अहकाम के मुताबिक बात न होती, कसमें खिलाकर इस मामले को ख़त्म किया जाए, तो फिर वाक़या कुछ इस तरह पेश आता कि उस पर सज़ा जारी की जाती। लेकिन जाहिर है कि जब लिआन का हुक्म कुरान का दिया हुआ हुक्म है और उसके मुताबिक इस्लामी कानून बन गया है, तो फिर यही तय पाया और ये फैसला हो गया। और भी कुछ मुकदमात इस तरह के पेश आए हैं कि एक शख्स उवैमिर अजलानी नामी के वाक़े की तफसीलात इब्न साद साइदी ने और सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने बयान की है, और ये उम्महातुल कुतुब में मौजूद है कि उवैमिर और उनकी बीवी दोनों मस्जिद में बुलाए गए और उनके साथ भी तंबीही कार्रवाई की गई और उसके बाद तफरीक की गई। तो ये जो मुकदमात पेश आए हैं, इस सिलसिले में बाकायदा फैसले किए गए और ये मुस्तकिल एक हल और एक कानून करार दिया गया। और ये गोया आपके लिआन की फिर बाकायदा उसकी तारीफ और उसकी तफसीलात बयान की गई हैं फिक़्ह की किताबों में। और अगर आप इस पर गौर करें तो चंद बातें सामने आती हैं कि अगर कोई शख्स बीवी की बदकारी को देखे और लिआन का रास्ता अख्तियार करने के बजाय वो मुजरिम का कत्ल कर दे, तो ऐसी सूरत में इस बारे में इख्तिलाफ है कि अब उसके साथ क्या मामला किया जाएगा। फुक़हा की एक जमात ये कहती है कि जाहिर है कि इसको कत्ल किया जाएगा क़िसास में, क्योंकि खुद हद यानी कत्ल के बदले कत्ल या गुनाह के बदले गुनाह, ये खुद ज़ाती तौर पे हद जारी करने का हक नहीं है, बल्कि ये इंतज़ामिया की बात है कि इंतज़ामिया जो जराइम जिसे क्राइम ब्रांच कहते हैं, तो वो उसकी तरफ से सजाएं जारी होती हैं, अदालत के फैसले सुनाती है इंतज़ामिया के मुताबिक, फिर इस तरह की हदूद जारी होती हैं, खुद को जारी नहीं कर सकता, इस वास्ते इसे कत्ल किया जाएगा। अब अगर फुक़हा की एक जमात ये भी है कि नहीं, इसे कत्ल नहीं किया जाएगा और ना इस पर कोई मुआवजा होगा, लेकिन ज़रूरी है कि इसकी सच्चाई साबित तो हो, यानी वाकई उसने ऐसा इर्तिकाब किया है जिसे उसने कत्ल किया है। अब जाहिर है उसकी सच्चाई कैसे साबित होगी, ये खुद एक मसला है कि जो शरीयत ने 4 गवाहों की सख्त कड़े शराइत रखे हैं साबित करने के लिए। यह इकरार तो 2 ही बुनियाद हैं
بدکاری کے सबूत के साबित करने के, एक तो खुद इकरार करे मुजरिम, तब वो बदकारी साबित होती है और जना का जो है मसला, या ये कि चार गवाह पेश करे, इसके अलावा कोई बीच की राह नहीं है। और दौजैन मियाँ बीवी के मसाइल को जो यहाँ बयान किया गया वो एक अलग मसला है, तो उनका एक हल निकाला गया जिसे लिआन कहते हैं। इसी वास्ते अब ऐसी सूरत में जाहिर है कि इंतज़ामिया के हवाले ही करना मुनासिब होगा, इसमें खुद कत्ल करने की गुंजाइश नहीं है। इसी तरह एक बात ये सामने आती है कि लिआन का जो मसला है ये भी शख्सी तौर पे हल नहीं होगा। यानी मसलन ऐसा कोई मुजरिम किसी घर में पाया गया तो फौरी तौर पे घर के लोग बैठ के मियाँ बीवी में लिआन जारी कर दें, ऐसा नहीं है, बल्कि ये मामला इंतज़ामिया से मुतल्लिक होगा, अदालत से मुतल्लिक होगा और अदालत जाना होगा और अदालत ये काम कराएगी। और ये भी है कि इसमें ये जो मुतालबा है लिआन का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द ही को हासिल है, बल्कि औरत भी अदालत में जाकर इसका मुतालबा कर सकती है। यानी अगर वो शौहर को बदचलन और बदकार देखे तो जिस तरह मर्द को यह हक हासिल है उसी तरह औरत को भी यह हक हासिल है। और इसी तरह ये भी कि लिआन का जो कानूनी मसला है ये किसी भी जोड़े पे हो सकता है, लेकिन उसके जो शराइत बयान किए गए हैं वो अपनी जगह पे मौजूद रहेंगे। सय्यदना इमाम शाफई और इसी तरह इमाम अहमद इब्न हम्बल और उलमाए अहनाफ